میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا، اس کو عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ ہم نے ثابت کی تھی، ہم نے اپنے مقدمات میں خود کو بے گناہ ثابت کیا تھا، تو جائیے جا کے بے گناہی ثابت کریں، این آر او کی بھیک نہ مانگے، این آر او نہیں ملے گا۔ وہ جیل میں ایک دن میں جب پیشی پہ آتا تھا تو جیسے یہ ٹائی سوٹ پہننا عادت ہے تو ریمانڈ کے لیے لاتے تھے تو میں ٹائی سوٹ میں ہی آتا تھا، تو ایک دن مجھے سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا کہ سر ہم آپ کا ریمانڈ لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ تو ایسے ٹشن بشن کر کے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی فنکشن میں جانا ہے۔ تو میں کہا یار ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ شریکیاں دے جانا ہے نا تو سج وج کے جائیدہ ہے، روئیدہ نہیں ہے۔ حسن اقبال صاحب جی جناب اسپیکر، میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے جی ان کو جواب دینے جی دیجیے۔ ایک سر یہ اگر نہیں ہوگا نوید اس کو آگے لے کے جائیں گے بیکاز اٹس این امپورٹنٹ ایشو۔ جی سر، لیڈر آف اپوزیشن نے کچھ نکات اٹھائے ابھی ہیں، اس کے بعد ٹیک اپ کرتے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن نے کچھ نکات اٹھائے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمین کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے حالات بہتر کیے جائیں اور وہاں پہ بہتر سہولیات دی جائیں۔ میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر خود کھڑا ہوں کہ جو ان کے چیئرمین اور ان کی حکومت کا مہمان رہ چکا ہوں، میرے پہلو میں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں کہ جو ان کے مہمان رہ چکے ہیں۔ میں جناب اسپیکر آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن حالات میں ہمیں مہمان رکھا گیا اس کے مقابلے میں ان کے بانی چیئرمین کو 5 سٹار ہوٹل کی سہولیات حاصل ہیں جیل کے اندر۔ اور اچھا ایک اور سن لیجئے، مجھے بات کرنے دیں سر۔ اور ہم نے خاص طور پہ جب اڈیالہ جیل میں انہیں رکھنے کا فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ سیل جو ایک منٹ خاموشی سے سنیں، کیا جناب اسپیکر جب میں اڈیالہ جیل میں تھا میں ممبر قومی اسمبلی نہیں تھا، تو جس سیل کے اندر جو ممبر قومی اسمبلی کے شایان شان تھا بہو وہی سیل ہے کہ جس میں خان صاحب نے مجھے مہمان رکھا تھا، اس کے اندر وہ خود اب مہمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے۔ دوسری بات سن لیجئے، آپ کی بات سن لیجئے ذرا بات۔ اور جناب اسپیکر بات یہ ہے کہ وہاں پر انہیں جو یہ کہتے ہیں ملاقات نہیں کی جانے دیتی، ہماری فیملی 5 گھنٹے 6 گھنٹے آ کے بیٹھی رہتی تھی، پتہ یہ چلتا تھا کہ جناب ابھی وہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کرنے والی ٹیم نہیں آئی ہے تو آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کسی وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں کسی دوست کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ چیئرمین صاحب کے تو بیانات ایسے چلتے ہیں جیسے بنی گالہ سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے کہ اب پھر وہ جیل میں ایک دن میں جب پیشی پہ آتا تھا تو جیسے یہ ٹائی سوٹ پہننا عادت ہے تو ریمانڈ کے لیے لاتے تھے تو میں ٹائی سوٹ میں ہی آتا تھا، تو ایک دن مجھے سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا کہ سر ہم آپ کا ریمانڈ لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ تو ایسے ٹشن بشن کر کے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی فنکشن میں جانا ہے۔ تو میں کہا یار ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ شریکیاں دے جانا ہے نا تو سج وج کے جائیدہ ہے، روئیدہ نہیں ہے، تاکہ انہیں یہ ثبوت نہ پڑے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں۔ تو ان کو تو 5 سٹار سہولتیں ملی ہوئی ہیں، پھر بھی کبھی یہ اسٹیچر پہ چیخیں مارتے ہیں، کبھی ویل چیئر پہ چیخیں مارتے ہیں۔ کیا کسی نے رانا ثناء اللہ کی چیخیں سنی تھیں؟ کیا کسی نے خواجہ اسعد رفیق کی چیخیں سنی تھیں؟ کیا کسی نے حنیف عباسی کی چیخیں سنی تھیں؟ کیا کسی نے شہباز شریف یا نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان میری چیخیں سنی تھیں؟ ہم نے خواجہ آصف کی چیخیں سنی تھی کسی نے؟ ہم نے الحمدللہ بہادری کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ ہم چیخے نہیں تھے اس لیے کہ ہم حق اور سچ کے اوپر تھے۔ ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں، ہائے میرا وہ نکل گیا، ہوا نکل گئی، میرا وہ آکسیجن ختم ہوگی۔ سنیں سچ سننے کی عادت، سچ سننے کی حوصلہ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ پھر جی تشریف رکھیں، سن لیں، حوصلہ پیدا کریں، حوصلہ۔ آپ کی بات سنی ہے نا میں نے، لیڈر آف اپوزیشن صاحب آپ کی بات عمل سے سنی ہے، اب آپ جواب سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ہاں تو پھر چپ کر کے بیٹھ کے سنیں ذرا۔ سو جناب اسپیکر، آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے
یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے. یہ جو قبر انہوں نے خود کھودی تھی دوسروں کے لیے آج اس کے اندر گرے ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کسی کے ساتھ برا نہ کرو, ایک دن تمہیں خود اس کو بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا ہم نے جا کے امریکہ کے کانگریس میں سینیٹرز کے پاؤں نہیں دبائے تھے, ہم نے ہاؤس آف لارڈز کے جا کے آگے ہاتھ نہیں باندھے تھے, ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کے ایوانوں میں لڑے تھے, ہم نے پاکستان کے اداروں میں اپنی بے گناہی ثابت کی تھی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو جائیے عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں, بتائیں کہ وہ جو 190 پاؤنڈ کا آپ نے غبن کیا ہے وہ پیسہ کس کے کہنے پہ غبن کیا ہے, آپ عدالت کو جا کے بتائیں. آپ بتائیں کہ جو تحفے آپ نے بیچے ہیں وہ کس کے کہنے پہ بیچے ہیں, کہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ کو مہنگے تحفے ملے ہیں اور وزیر اعظم کو سستے تحفے ملے ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جو وزیر اعظم کے سٹاف کو مہنگے تحفے دے رہا ہے اور وزیر اعظم کو سستے تحفے دے رہا ہے. تو جو آپ نے ہیرے پھیریاں کی ہیں, آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے, آپ سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی رسیدیں دکھا دیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے رسیدیں دکھائیں, آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ نے دوسروں کے لیے اصول لگائے تھے, جو دوسروں کے لیے ترازو لگائے تھے, ان کے اوپر خود بھی تلنے کے لیے تیار ہوں. اپنے لیے مانگتے ہیں وی آئی پی, اپنے لیے مانگتے ہیں این آر او. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, اصل میں جناب اسپیکر یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو این آر او دے کے جیل سے باہر نکال دیا جائے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا, اس کو عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی. ہم نے ثابت کی تھی, ہم نے اپنے مقدمات میں خود کو بے گناہ ثابت کیا تھا. تو جائیے جا کے بے گناہی ثابت کریں, این آر او کی بھیک نہ مانگے, این آر او نہیں ملے گا.